السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا تو حضرت ابوبکر سے کہا کہ دیکھو کسی کو بتانا مت کہ ہم جا رہے ہیں، تم خالی 2 اٹھنیاں تیار کرو۔ تو صدیق اکبر نے 2 اٹھنیاں تیار کی، ایک اٹھنی حضور کو ہدیہ دینے کا ارادہ کیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں اس کی قیمت ادا کروں گا، یہ ہجرت ہے، اللہ کے راستے میں جانا ہے، اس کا ٹکٹ میں دوں گا۔ یہ ٹکٹ تھا ایک قسم کا، بلاتے ہیں نا مولوی صاحب آپ آ جاؤ ٹکٹ بھیجیں گے، نہیں، آدمی اپنے جان اپنے مال سے جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ٹکٹ کے پیسے نہیں لیے، کہا مجھے بھی دے دو، میرے پاس پیسے نہیں ہے، ایک اٹھنی تمہاری ایک اٹھنی میری، تمہاری اٹھنی کا خرچہ تم اٹھاؤ، میری اٹھنی کا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ اتنے میں تو صہیب رومی آ گئے، یہ باتیں چل رہی تھی۔ صہیب رومی یہ روم کے تھے اور پانی کے جہاز میں یہ معمار تھے، جیسے پانی کے جہاز میں ٹیو ہوتی ہے، الیکٹریشین ہوتے ہیں، ستار ہوتا ہے، تو یہ پانی کے جہاز میں ان کی ڈیوٹی تھی۔ پانی کا جہاز ڈوبا، کئی لوگ مر گئے، یہ بچ گئے، یہ سیدھے جدہ پہنچ گئے تیرتے تیرتے۔ وہاں جا کر لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی قریب میں کوئی بستی ہے جہاں میں چلا جاؤں؟ لوگوں نے کہا مکہ ہے، وہاں چلے جاؤ۔ تو مکہ مکرمہ آ گئے، یہی مسلمان ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے۔ تو حضور کو کہا کہ حضرت میں بھی آپ کے ساتھ ہجرت میں چلنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں ضرور، لیکن ہم تینوں کا ایک ساتھ نکلنا مکہ سے یہ مناسب نہیں رہے گا۔ حکمت کی بات کی حضور نے، ہم جو میں ابوبکر جاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہبر ہم نکل جاتے ہیں، اور تم جو ہے فلاں جگہ آ کر ہم سے مل لینا، کہتے ہیں نا فلاں جگہ پیٹرول اسٹیشن پر آ کے مل لینا، فلاں مال کے پاس آ کے مل لینا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ساتھ نکلیں گے نہیں، آگے جا کر فلاں پہاڑی فلاں غار کے پاس تم آ جانا، وہی ہماری جماعت بن جائے گی، ہم روانہ ہو جائیں گے۔ تو گویا کہ حضور کے ساتھ ہجرت میں ابوبکر تھے، حضور تھے، وہ لڑکا تھا صہیب رومی تھے، لیکن صہیب رومی دیر سے نکلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نکل گئے ابوبکر کے ساتھ، اور ابوبکر بھی نکل گئے، لڑکا بھی نکل گیا۔ صہیب رومی کو مشرکین مکہ نے پکڑ لیا، کہاں جا رہا ہے تو اس طرف؟ تو صہیب رومی نے کہا میں مدینہ جا رہا ہوں، اکیلے تھے۔ تو مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم تمہیں قتل کریں گے۔ تو صہیب رومی نے کہا کہ دیکھو، انہوں نے بھی حکمت والی بات کی۔ صہیب رومی نے یہ کہا کہ مجھے قتل مت کرو، مکہ مکرمہ میں ایک لڑکی رہتی ہے، اس کے پاس میرا مال ہے، تم جا کے مال لے لو اور مجھے چھوڑ دو تاکہ میں مدینہ منورہ پہنچ جاؤں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جو ہے جب روانہ ہونے لگے مشرکین مکہ اس لڑکی کے پاس مال لینے کے لیے، تو ایک دو نے کہا کہ ارے پتہ نہیں مال ہے بھی کہ نہیں ہے، کہ جھوٹ نہیں بولتا ہو یہ۔ 2 آدمی اس کو پکڑ کے یہاں کھڑا رکھو، وہاں مال کے پر قبضہ کرو، مال مل جائے پھر چھوڑو اس کو۔ تو صہیب رومی کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے جو ہے باندھ دیا ایک درخت سے، اور کچھ لوگ مال لینے گئے، اس لڑکی سے بات کی، صہیب رومی کا مال ہے تیرے پاس؟ کہاں ہے، دے دو ہمیں، دے دیا، اور یہاں آ کر صہیب رومی کو چھوڑ دیا۔ تو صہیب رومی روانہ ہوئے، لیکن کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اب حضور تو ملے نہیں، آپ تو اور رستے سے جا رہے تھے، صہیب رومی کو رستہ معلوم نہیں تھا۔ تو جب یہ دیر سے پہنچے مدینہ منورہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صہیب رومی کو دیکھا قباء میں، تو آپ نے جملہ فرمایا کہ ربیح البیع یا ابا یحییٰ، ربیح البیع یا ابا یحییٰ، ربیح البیع یا ابا یحییٰ، اے یحییٰ کے ابا تیری تجارت کامیاب ہو گئی۔ تو ان کے لڑکے کا نام کوئی یحییٰ نہیں تھا، لیکن حضور نے یہ جملہ کہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کی آیت پڑھی اور کہا کہ صہیب تو نے جو سارا مال دے دیا مکہ والوں کو، تیرے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ حضرت صہیب رومی کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ تیری تجارت کو اللہ نے قبول کر لیا، تو نے سارا مال دے دیا اور حکمت سے اپنی جان بچا لی، اور مدینہ منورہ تو آ گیا۔
رحم البیع ابا یحییٰ، رحم البیع ابا یحییٰ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جاتے تھے اور صہیب رومی روتے جاتے تھے. بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ پوری کروں گا. پڑھ لیجیے میرے ساتھ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یہ پڑھتے رہو گے تو انشاءاللہ دل سخت نہیں ہوگا، دل ٹیڑھا نہیں ہوگا، اللہ اسے سیدھا کرے گا. اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہم سب کے لیے قبول فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.